السلام علیکم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری شاذلی مداروی انٹرنیشنل پاکستان سے میں خلیفہ میاں حضور حکیم فرحان طارقی اور میرے ساتھ صاحبزادہ و خلیفہ میاں حضور محترم جناب فراز احمد طارق طارقی صاحب پروگرام جواہر حل المشکلات کی 14ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستوں، سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر ایک سوال ہر ہفتے آتا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کامل عامل کس طریقے سے بنا جا سکے، کہ کس طریقے سے ہم ایک بہترین عامل بن سکیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک شخص کی طبعی عمر پاکستان میں جیسے 60 سال کی ہے، مختلف ممالک میں مختلف ہے، لیکن ایشین کنٹریز میں ایوریج 70-75 سال ہے۔ ایک آدمی جو اپنی ریاضت کر کے ایک عامل بنتا ہے 10-12-15 سال کی، تو اس کے بعد وہ عملیات کب تک کرے گا، اس کا جسم کب تک ساتھ دے گا، 2-2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے کب تک بیٹھے گا، 50-55 سال کی عمر کے بعد نشست نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اگر وہ عامل بنتا ہے، عملیات کرتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ میاں حضور نے ہمیں شروع سے ایک ہی چیز کی تربیت دی، اور وہ اطاعت، اتباع اور شرعی احکامات کی پابندی۔ بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ اللہ کی خدمت میں عرضی لگاؤ، دعا کرو، عملیات کی طرف کبھی بھی انہوں نے ہمیں تعلیمات نہیں دی۔ دیکھیں، یہ تو خیر اول تو یہ کوئی بھی عمل سے کوئی بھی چیز کی جاتی ہے یا کوئی علاج کیا جاتا ہے، اول تو یہ کرامات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ عمل ہے اور یہ بھی ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، جو جناتوں کی، موکلوں کی، دیگر کی ہے۔ لیکن جو ٹریک صوفیاؤں کے نزدیک ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ جی، ٹھیک ہے، کرامت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ان چیزوں کے اندر نا۔ تو سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہے کہ وہ فرق نہ سمجھ سکے کہ عملیات ایک علیحدہ حصہ ہے، ٹھیک ہے، عملیات ایک سیڑھی کے ایک سٹیپ کی طرح ہے۔ صحیح۔ کیا آپ نے یہ سٹیپ عبور کر لیا، لیکن بیسک جو صوفیہ کا طرز عمل ہے، جو میں نے پچھلے دنوں بھی بتائے کہ جو ہمیں تعلیم میاں حضور نے کی کہ شریعت کا پابند، شریعت اول ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر طریقت میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نفلی عبادت، ذکر و اذکار، یہ سب معاملات ہیں جو رب کا قرب دلاتے ہیں۔ بے شک۔ اور جب رب کا قرب حاصل ہوتا ہے تو انسان کی دعا سے اس کو بہت ساری عطائیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرامت بھی بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو لیکن وہ معاملہ بالکل الگ ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خیر دیکھیں، پہلی بات تو یہ، یہاں پہ بیٹھ کے میں نہ تو عمل سکھاتا ہوں نہ عمل بتاتا ہوں کسی کو، صرف یہ مسائل کے حل کے لیے ہے پروگرام نا، کہ مسائل کے حل کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی روحانی یا طبی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، یا اس کا کوئی جواب جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ جان سکتے ہیں۔ لیکن ایک باقاعدہ عملیات کورس، یہ بالکل علیحدہ سسٹم ہوتا ہے اور یہ بالکل الگ ہے۔ لیکن جس نے فلاح پانی ہے، جس نے اپنے لیے اور اپنی روح کو بیدار کرنا ہے، تو سب سے زیادہ اثر رکھنے والا راستہ وہ صرف یہی ہے کہ بزرگوں کے دیے ہوئے عمل کو فالو کریں، شریعت کو اول رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی نفلی عبادات کریں اور ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے۔ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ مراقبہ ہے، اشغال ہے، ٹھیک ہے، اور معاملات مشائخ ہے، شجرہ ہے، ٹھیک ہے، نفل نماز بھی پڑھیں اس میں۔ یہ سب یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اصل صوفیوں کا ہے، صحیح۔ کہ وہ شریعت کے احکام کو مانتے ہیں، کسی تفرقے میں نہیں پڑتے، ہر وقت اتباع میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، اطاعت میں رہنا ہے، یاد میں رہنا ہے، رب کی یاد میں رہنا ہے،
ہر وقت اپنے رب کو حاضر ناظر صرف ایسے نہیں جاننا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھائی رب ہمارا حاضر ناظر ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. حاضر ناظر ہے تو جھوٹ بھی نہ بولو، بے شک. وہ دیکھ رہا ہے سن بھی رہا ہے، غیبت بھی نہ کرو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. عملی طور پہ اپنے آپ کو عمل میں مضبوط کرو. جب عمل میں مضبوط ہو جاؤ گے تو ہی کوئی مقام پاؤ گے. اور میاں حضور نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہی ہے ہمارے لیے، ہمارے دل میں، کہ ہم ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہیں، صحیح. ذکر کریں. بے شک. دیکھیں قرآن کریم تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے روز، کہ ہم رب کو راضی کرتے ہیں اس سے. بے شک. درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم. اچھا، جو یہ وظائف ہوتے ہیں نا جو ہم کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی وظیفہ کرنا ہے رشتے کے لیے، ہماری شرط شامل ہے جی. کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بے شک. آگے مالک نے تقدیر تو لکھی ہے. بلا شبہ. پھر رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری خواہش ہے. ٹھیک ہے، تو افضلیت اس میں جو حکم ہے کہ بھائی قرآن کو آپ پڑھو، ٹھیک ہے، اور درود و سلام پڑھو. اور نفلی عبادات جو آپ کے بزرگ دیتے ہیں، جو آپ کے پیر و مرشد دیتے ہیں، اس کو ضرور کرو. ٹھیک ہے، اور جو ایک سلسلے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سلسلے کے طریقہ کار کو لے کے چلو. صحیح. یہ کامیابی کا راستہ ہے. اس میں لوگوں کے لیے بھلا بھی اور فلاح بھی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلے، صحیح ہے، اور شریعت کا پابند ہو، اور حاضر ناظر اللہ کو ایسے ہی جانے کہ وہ ان عمل کرنے سے بچے کہ چغلی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، لڑنے سے، جس سے لگتا ہے کہ اس کو فسادات ہوں گے میرے ایک الفاظ سے، ان سے بچے. صحیح ہے. صحیح ہے، تو ہر وہ چیز اپنائے جو اخلاص سکھائے. بڑا ارشاد فرمایا آپ نے. فراز بھائی کچھ سوالات تھے، اجازت اگر آپ جی دیں جی. تو. فراز بھائی، بھائی نے کہا ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کی تعداد بتا دیں. آیت نمبر 36 کی. 36 کی. بھائی اس کو آپ تقریباً یہ 70 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 121 بار، ٹھیک اور ہے. 360 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک. اول آخر درود شریف کے ساتھ. صحیح صحیح صحیح. لیکن کوشش یہی کریں کہ میں نے پھر وہی بولا کہ وظائف ہوں، دیگر چیزیں ہوں، ان کو اگر آپ نیت میں شامل کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے کوئی اپنا کوئی شرط رکھتے ہیں نکاح کے لیے یا روزگار کی بہتری کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو اس میں کچھ دن کریں، کچھ دن، 7 دن کی نیت کر لیں، 11 دن کی کر لیں یا 21 دن کی کر لیں، اس کے بعد اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے. مستقل نہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. اور رزق کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزگار کے لیے کہ سب سے بہترین، میں نے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی اپنے پچھلے ایپیسوڈوں میں بھی بتایا ہے کہ جو وقت ہے اس کو اپنا بہتر سے بہتر بنائے. فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز لازمی پڑھیں. صحیح. تہجد کا وقت ہے، وہ لازمی کوشش کریں کہ اس میں اگر بیدار ہو جائیں تو وہ لازمی پڑھیں. صحیح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں اپنی روٹین بھی بدلنی ہے. صحیح. بڑا ارشاد فرمایا آپ نے. اچھا، دوسری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال کرا ہے کہ درود پاک وہ ورد میں رکھتے ہیں اپنے، اب اگر وہ درود پاک چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا یا رہ جاتی ہے یا کچھ دن کا ناغہ ہو جاتا ہے تو کیا اس سے رجت ہو جائے گی؟ یعنی وظیفہ جیسے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ رجت لاتا ہے، تو کیا درود شریف پڑھنے والا ہے اور لگاتار پڑھنے والا ہے، ریگولر پڑھنے والا ہے، وہ چھوڑ دے تو کیا اس سے بھی رجت ہوتی ہے؟ نہیں، رجت نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ درود پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، تو درود ضروری ہے. اور اگر آپ کثرت سے نہیں اس کو پڑھ پا رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کثرت ایک کثیر تعداد میں پڑھتے تھے، جی.
تو تعداد کو بھلے کم کر دیں، 7 بار 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار بھی، 21 بار بھی، 11 بار بھی، لیکن پڑھیں ضرور درود شریف۔ تاکہ ناغہ شمار نہ ہو۔ ناغہ شمار نہ ہو، اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ درود پڑھتے کیوں ہیں، پہلے تو اس کا مطلب اور مقصد پتہ ہونا چاہیے نا۔ جب مطلب اور مقصد کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو 7 11 یا 21 مرتبہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ بے شک بے شک، بھلے روٹین میں آپ اس کو مستقل نہ پڑھیں، صحیح لیکن 7 11 21 وہ لازمی آپ پڑھیں۔ صحیح ہے، ٹھیک، بڑا ارشاد فرمایا آپ نے۔ اچھا فراز بھائی، ایک اور سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایسا کون سا وظیفہ ہے جو ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وظائف، میں نے پھر بتایا آپ کو کہ وظائف جو ہوتے ہیں نا، یہ خواہشات ہماری شامل ہوتی ہیں، صحیح، اور اگر ہم نے رب کی رضا کے لیے پڑھنا ہے تو بھائی سب سے بہترین یہی ہے کہ انسان استغفار کرے، صحیح، ٹھیک ہے، اور استغفار زبانی نہ کرے، کاربند ہو صحیح، کہ میں جن گناہوں سے اگر اپنے معافی مانگ رہا ہوں یا توبہ کر رہا ہوں، جی جی، وہ آنے والے وقت میں دوبارہ نہ کرے۔ صحیح، اب ہمارا استغفار اثر کیوں نہیں کرتا کہ ہم نے پڑھ لی، استغفار کی، توبہ کی، ٹھیک اگلے دن ہی وہی گناہ، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، جب تک وہ استغفار قبول نہیں ہو رہی، جب تک تم سے وہ گناہ نہ چھوٹ جائے۔ صحیح، توبہ کر کے اس توبہ پہ قائم رہنا ہے۔ توبہ اصل شرط ہی تو یہی ہے کہ توبہ کرو تو توبہ پہ قائم ہو جاؤ۔ صحیح، اب مثال ہے، آپ نے مجھ سے کوئی چیز، میری کوئی چیز چرا لی، میرے بارے میں کسی سے کچھ کہہ دیا، کوئی بات کر دی، ٹھیک ہے، اب مجھ تک بات آئی، میں نے سامنا کیا، آپ نے ایکسیپٹ کی، اب میں نے آپ کو اس ٹائم پہ معاف کیا کہ میں نے آپ کو بولا کہ یار فرحان بھائی ٹھیک ہے، آئندہ یہ آپ کام نہیں کیجیے گا، صحیح ہے، صحیح ہے، تو آئندہ آپ کریں گے وہ کام۔ ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر سامنے والا بہت پاورفل ہے تو وہ بولتا ہے یار اجتناب کرو، اس سے خواہ معاملہ گلے پڑ جائے گا۔ صحیح ہے، تو بھائی جب اپنے دماغ میں یہ بات رکھو کہ تمہارا خالق ہے وہ، جس سے تم اپنے لیے اپنے کیے کیا تو تلافی بھی کر رہے ہو کہ مجھے معاف کر دیا جائے، معافی بھی مانگ رہے ہو تم مجھ سے، ٹھیک ہے، اور اس کے اگلے ہی دن وہی عمل کر رہے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ توبہ، اصل طریقہ یہی ہے کہ توبہ جس پہ کرو اس پہ قائم ہو جاؤ۔ صحیح، توبہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ قائم ہونا ہے، ہر صورت قائم ہونا ہے اس پہ کہ یہ آج کے بعد مجھ سے غلطی سے بھی نہ ہو، جانتے ہوئے کرے تو پھر وہ تو گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے نا، لیکن غلطی بھی نہ کرے اس کے اوپر، کیونکہ یہ غلطی بخش دی گئی تو تجھے استغفار کی نوبت آئی، صحیح ہے، جب نوبت آ گئی تو تو اس پہ قائم ہو جا کہ اب تجھ سے یہ دوبارہ سرزد نہیں ہونی چاہیے، بالکل تو ہی وہ کامل ہے۔ صحیح، بڑا ارشاد فرمایا آپ نے، جزاک اللہ فراز بھائی۔ اچھا کچھ طبی سوالات ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سر پر چوٹ لگ جائے تو اس کا کوئی مرہم؟ اب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کوئی بھی زخم ہو، اب اس زخم کے لیے تو بہت سمپل سی ایک چیز ہے کہ بازار میں ملتا ہے نیم کا تیل، وہ آپ کسی بھی پھریری میں کاٹن کے اوپر لگا کر کے اس کے اوپر لگا دیجئے۔ لیکن اگر زخم خون بہنے والا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ملتانی مٹی کا لیپ لگا کے اس خون کے جریان کو، یعنی خون بہنے کو روکنا ہے۔ تو اب یہ کیفیت کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے، تو بڑا مبہم سوال ہے آپ کا کہ سر پہ چوٹ کا مرہم، بہرحال اگر کسی کو کوئی پھوڑا پھنسی ہو تو وہ یہی نیم کا تیل لگائے، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا سر پھٹ جائے اور اگر چھوٹا موٹا ہو، ٹک جو ہے تھوڑا سا ہو، تو وہ تو ملتانی مٹی کا لیپ لگا لے، لیکن اگر خدا نخواستہ زیادہ ہو تو بھائی وہ فٹافٹ اسٹیچز لگوائے، خون کا جریان جو ہے نا وہ پہلی فرصت میں روکنا ضروری ہے۔ اچھا دوسرا سوال ہے کہ فیٹی لیور کا علاج، پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جتنی مرغن غذائیں ہیں اور میٹھی غذائیں ہیں ان کو آپ فی الفور ترک کر دیجئے تاکہ مزید کیفیت نہ بگڑے، جو جہاں پر ہے وہ وہاں رک جائے۔ اب اس کو جہاں پر وہ کیفیت بگڑی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ آپ 67% تک بگڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صبح آپ نے آدھا کپ پانی یا 1 کپ پانی آپ نے ابالنا ہے، ابالنے کے بعد اس میں لیمو بڑے سائز کا
वो झुमेरी नहीं जो छोटा होता है, लीमू इतना बड़ा होता है, वो आपने लेना है और 2 खाने के चमचे लीमू का रस बीज हटा के ये आपने डाल देना है। उसको डायरेक्ट आप ले लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 दिन में आपको बहुत फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये आपने 1-1 महीने करना है, 1 महीने करके आपने 1 हफ्ते का गैप देना है, फिर 1 महीने करना है, फिर 1 हफ्ते का गैप, यूँ 3 माह आपने करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों की कैफियत ऐसी होती है जिनको ये होम रेमेडीज़ काम नहीं करती। अगर 1 महीने बाद आपको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स कि यू नीड प्रॉपर मेडिकेशन, तो फिर आप हमारे कॉल सेंटर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मियाँ हुज़ूर के ख़ास और ख़ास नुस्ख़ाजात फैटी लीवर के हवाले से फ़राहम कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक भाई ने सवाल करा है कि लीमू, दारचीनी और फ्लैक्स सीड का कहवा जो है वो, देखिए लीमू, दारचीनी इसको बिल्कुल आप पी सकते हैं, फ्लैक्स सीड के साथ नहीं लिया। आपने इसमें ये करना है कि आपने 1 कप पानी लिया, उसमें 1 इंच का दारचीनी का टुकड़ा उबाल लें, जब वो उबल जाए तो आप लीमू डाल के पी लीजिए। ठीक है, लेकिन ये आपने मौसम सरमा में करना है। मौसम गर्मा में आप सिर्फ लीमू डाल के पिएँ गर्म पानी में, ये इसके लिए बेस्ट है। अच्छा, एक और भाई ने हमारे सवाल करा है कि वज़न कम करने का नुस्खा। देखिए, वज़न कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी रूटीन क्या है। अगर आप टाइम पर सो रहे हैं, टाइम पर अपना फूड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो आपको ओबेसिटी नहीं होगी। लेकिन आपने 1 बजे खाना खाया, 1:30 बजे, पौने 2 बजे आप सो गए, मुरगन ग़िज़ाएँ आप खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मीठे आप चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक ना, चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल, तो आपको ओबेसिटी होगी ही होगी। तो सबसे पहले आप मुरगन, तेज़ मिर्च मसाले, मीठी और ज़्यादा ऑयली ग़िज़ाएँ, इनको आपको तर्क करना पड़ेगा। एतदाल के साथ सब चीज़ें लीजिए। अल्लाह पाक ने हमारे लिए ही तमाम नेमतें भेजी हैं, लेकिन एतदाल के साथ। पानी 1 गिलास पीना अच्छा है, 2 गिलास पीना और अच्छा है, लेकिन अगर आप एक साथ 3 गिलास पिएंगे तो आपको उल्टी होगी। ठीक है, एक तो ये काम कर लीजिए। दूसरा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, लीमू और नीम गर्म पानी, ये सुबह नहार मुँह पीजिए और तकरीबन शाम को 6 साढ़े 6 बजे के टाइम, उस वक्त मैदा खाली होता है ऑलमोस्ट, तो 2 टाइम आप ये लीजिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके जिस्म से चर्बी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आज फराज भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई, और ख़ास तौर पे ये जो लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है कि हर आदमी अमलियात की तरफ, तो वो ये नहीं कि बजाय इसके कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने अल्लाह और अपने रसूल से मोहब्बत और उनकी इत्तिबा में गुजारें, जो आपने भी बात बताई, और मियाँ हुज़ूर का पैगाम हम तब सबको दोबारा से आपने ये पहुँचाया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप हमारे कॉल सेंटर के नंबर पर, जो कि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सिवाय इतवार के खुला होता है, और रब्ता कर सकते हैं। और इन सर्विसेज के कोई फ़ीस नहीं है, ये सब फ़ी सबिलिल्लाह उमूर अंजाम दिए जाते हैं। अगली किस्त तक के लिए मुझे फराज भाई को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।